آج کی تلاوت میں ابھی سورہ الرحمن کی تلاوت کی گئی ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کی ایک بڑی معروف سورت ہے۔ اللہ نے اپنی ایک صفت الرحمن کے ساتھ اس سورت کا آغاز کیا ہے۔ الرحمن، اللہ اپنی اس صفت کو یہاں بیان کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس سورت میں آگے اللہ اپنی بڑی رحمتوں کا، بڑی عنایتوں کا جو اس نے بندوں کے اوپر کی ہیں ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اور اس سورت کی دوسری اور تیسری آیت پہ آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں علم القرآن، کہ اللہ نے انسان کو قرآن سکھایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن سکھایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا خالق الانسان، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہاں اہل علم کہتے ہیں ترتیب دیکھیں، اللہ نے انسان کو سکھانے کی بات پہلے کی ہے اور انسان کو پیدا کرنے کی بات بعد میں کی ہے۔ حالانکہ انسان پیدا ہوتا ہے، بعد میں انسان علم حاصل کرتا ہے، لیکن اس ترتیب کو ذرا چینج کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی اہمیت بتائی ہے کہ اللہ کے ہاں علم کی اہمیت کیا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں سیکھنا اور لوگوں کو سکھانا، اس کی اہمیت صرف واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب بیان کی ہے۔ اس صورت میں 3 طرح کا مضمون ہے۔ سب سے پہلے ایک حصے میں رب نے اپنی پاور بتائی ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ نے کیا کچھ انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی وہ تخلیق کے شاہکار، انسان اس پر توجہ کرے کہ اللہ اس میں کہتے ہیں کہ ہم نے 2 ایسے سمندروں کو پیدا کیا ہے، مرج البحرین یلتقیان، ایسے 2 سمندر جو ایک ساتھ چل رہے ہیں، ایک کا پانی کڑوا ہے ایک کا میٹھا ہے، لیکن مرج ایک دوسرے کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں ایک کا پانی دوسرے میں نہیں جاتا، دوسرے کا ادھر نہیں جاتا، یعنی دونوں ساتھ بغیر کسی دیوار کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، اللہ کہتے ہیں 2 سمندر، 2 اس طرح پانی کٹھے چل رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہماری پاور۔ جب پاور اللہ نے بتانے کے بعد اللہ نے لوگوں کے اوپر ایک سختی والی معاملہ یہ کیا کہ اگر ہماری پاور کو کوئی بندہ نہیں سمجھتا، ابھی بھی ہم نے جو قیامت کے دن لوگوں سے سوال و جواب کرنے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی غور نہیں کرتے، تو ہم انسان کو یہ کہنا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، پھر اس وقت کا انسان انتظار کر کے پھر جب انسان جو مجرم ہے، جو ظالم ہے، اس کے چہرے پہ آگ کے انگارے پھینکے جائیں گے، فلا تنتصران، پھر انسان تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ عذاب کی بات کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ رب کی کون کون سی نعمتوں کو اے انسان تو جھٹلائے گا۔ یہاں رب کی نعمت کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی شاید کئی دفعہ عرض کیا ہے، سورہ الرحمن میں جہاں عذاب کی آیتیں ہیں، ان عذاب کی آیتوں کے بعد جو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ تم لوگوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہاں عذاب کے بعد نعمتوں کو جھٹلانے کی بات اللہ نے اس لیے کی ہے کہ اللہ کہتے ہیں قیامت کا دن آنے سے پہلے، وہ عدالت لگنے سے پہلے، ہم نے لوگوں تمہیں دنیا کے اندر اس دن کے والے سے جو پوری تفصیل بیان کر کے انعام کیا ہے نا، تمہارے اوپر کرم کیا ہے کہ تمہیں اس دن کے والے سے ابھی سے پوری تفصیل بتا دی ہے۔ اللہ کی یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس میں آگے فرمایا اے انسان فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان اس طرح روئی کی طرح اڑے گا، یہ بالکل ایک وقت قیامت کے قریب، اور جب قیامت کا دن برپا ہوگا۔ اور اس میں یہ بھی فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن ہم انسان سے جنوں سے کوئی پوچھیں گے نہیں، سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں سوال نہیں کیا جائے گا۔ کیا ہوگا اس عدالت میں؟ فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اس دن تو مجرموں کے اس پیشانی کے اوپر جو علامت ہوگی اسی سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ مجرم لوگ ہیں، اور ان کو اس پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑ کے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔
اور ساتھ ہی کہا جائے گا اے لوگو اے مجرمو ہاذہی جہنم، یہ ہے وہ جہنم اللاتی یکذب بہا المجرمون، جس کی مجرم لوگ تکذیب کرتے تھے۔ یہ سورہ الرحمن ہے۔ اس کے بعد جو سورہ الواقعہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مضمون لوگوں کو سمجھانے کا اختیار کیا ہے کہ لوگوں ابھی بھی اگر کسی بندے کو قیامت کے والے سے انکار ہے یا قیامت کو نہیں کوئی بندہ مانتا، تو فرمایا لوگوں اس بات پہ کبھی غور کرو کہ کوئی بندہ اس بات پہ غور کرے کہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کہتے ہیں فلولا تصدقون، اے لوگوں پھر بھی تم میری تصدیق نہیں کرتے کہ میں تمہیں دوبارہ اٹھا لوں گا، کہ میں نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ اور فرمایا اے لوگوں کبھی اس بات پہ غور کرو کہ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کہ ایک پانی کے قطرے سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے یا تم خود بخود، یا تمہیں کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، کہا اے لوگو ہم نے تو انسان کے لیے صرف انسان کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس کی موت کا جو وقت ہے وہ ہم نے مقرر کیا ہے۔ اب جو ہم نے کسی انسان کے موت کا وقت مقرر کیا ہے، ہمیں کو بندہ اللہ کہتے ہیں بے بس نہیں کر سکتا۔ ہم نے جو کسی کے موت کا وقت مقرر کیا، کوئی بندہ اس موت کے وقت کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا اے لوگو اس بات پہ غور کرو، یہ کھیتی باڑی کو میں نے پیدا کیا یا تم نے پیدا کیا، اور یہ جو اے لوگو اس بات پہ غور کرو کہ اگر ہم چاہیں کھیتی مکمل تیار ہو، ابھی کٹنے سے پہلے اس کو ہم ریزہ ریزہ کر دیں عذاب نازل کر کے، جب عذاب سے ساری کھیتی تباہ ہو جائے گی تو لوگ دیکھنے والے صرف یہی کہہ سکیں گے حیرانی کے ساتھ یہ ہماری کھیتی کو کیا ہو گیا ہے، کل تو بالکل ٹھیک ٹھاک، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ اس کھیتی کو دوبارہ اسی طرح اپنی صحیح حالت کے اندر لے آئیں۔ اور پھر فرمایا اے لوگو اس بات پہ غور کرو کہ یہ بادلوں سے پانی ہم نازل کرتے ہیں یا تم نازل کرتے ہو، یہ آگ تم اس کی تپش حاصل کرتے ہو، اس لکڑی کو ہم پیدا کرتے ہیں یا تم پیدا کرتے ہو، یہ ساری حقیقتیں اللہ کہتے ہیں اس کائنات کے اندر ہم نے تمہیں یہ اس نظام کے اندر، صرف اس بات پہ ہم سارے غور کریں۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس نظام کے اندر اگر کوئی بندہ غور کرے اس کو سب کچھ پتہ چل سکتا ہے کہ رب کی پاور کیا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھ کے، زمین کی طرف دیکھ کے، اس کے اوپر درختوں کا نظام دیکھ کے، اور قرآن میں اللہ نے کہا ہمارے علم کی پاور یہ ہے اس زمین کے اوپر جتنے بھی درخت ہیں ان میں سے کسی درخت کا پتا جو گرتا ہے اللہ کہتے ہیں میرے علم میں ہے، ہمارے علم کے اندر۔ تو اللہ کہتے ہیں ہمارا علم اتنا وسیع ہے تو کوئی بندہ کس طرح ہمارے علم سے باہر جا سکتا ہے۔ آخری جو 5 سپارے ہیں، میں یہ گزارش کروں گا آخری 5 سپاروں کی ٹرانسلیشن ہمیں گاہے بگاہے پڑھنی چاہیے۔ آخری 5 سپاروں کی صورتوں میں سے جس صورت کو بھی آپ کھولیں گے تو آپ کو قیامت کے حوالے سے لازمی وہ صورت خبردار کرے گی، ڈرائے گی کہ اس دن کے حوالے سے ہم تیاری کریں۔ السلام ایک منٹ، گاڑی کیا بھٹس گاڑی ایک گاڑی صاحب ایک بات جا رہے ہیں کہ سورہ نجم کی تلاوت کی یہ سجدہ ان سے رہ گیا ہے، اس کے والے سے کوئی پریشان نہ ہو، سجدہ نام یہ کرو بلکہ سورہ نجم کے والے سے حدیث ہے کہ ایک دفعہ آپ نے سجدہ کیا دوسری مرتبہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم سمع الله لمن حمده الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ومغفرة من الله ورضوان وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Vítr inšallah, salibah,